سے خبر لیتا اگر بدلے کا اندیشہ نہ ہوتا۔ ایک کوڑا بھی لگائیے گا تو ہوشیار رہیے، جانور کا حق آپ کو ادا کرنا پڑے گا۔ جانور کو اگر آپ نے پالا ہے تو آپ اس کو بھوکا نہیں رکھ سکتے۔ اب میں کہاں تک آپ یہ پوری بحثیں ہیں، جانور پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ آپ نہیں لاد سکتے ہیں۔ جانور کو آپ بھوکا پیاسا نہیں رکھ سکتے ہیں۔ ارے بھائی اتنی سی بات سن لیجئے، اگر آپ کے گھر میں بھینس پلی ہوئی ہے یا آپ کے گھر میں نہیں کسی اور گھر میں بھینس پلی ہوئی ہے تو وہ اس کے تھن سے بس اتنا ہی دودھ نکال سکتا ہے کہ اس کا اپنا بچہ بھوکا نہ رہ جائے۔ یہ سب مسائل ہیں۔ وہ بھینس آپ کی ملکیت ہے مگر وہ پیدا کی ہوئی تو اللہ کی ہے، وہ بچہ بھی اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے۔ اللہ کہتا ہے بھینس ہم نے تم کو دیے، ٹھیک ہے تم اس سے استفادہ کرو، فائدہ اٹھاؤ، مگر اس کے تھن سے بس اتنا دودھ نکالو کہ اس کا اپنا بچہ بھوکا نہ رہنے پائے۔ میرے مسلمان بھائیوں، خدا کے لیے بتا دو، جو اسلام بھینس کے بچے کو بھوکا نہ دیکھنا چاہے اور گوارا نہ کرے، وہ کیا انسانوں کو بھوکا دیکھنا گوارا کرے؟ تو آپ نے دیکھا زمین کا حق، درختوں کا حق، جانور کا حق، انسان سب سے سپیریئر، انسان مزدود ملک۔ اب جہاں تک مجھے وقت اجازت دے گا، مگر یہ بات آپ یاد رکھیے کہ حقوق کی حفاظت اسی وقت ہوتی ہے جب انسان میں یہ ہمت ہو اور یہ کریج ہو کہ وہ لوگوں کو غلط استعمال سے روکے۔ مولا علی نے کہا، ابھی مولا علی کی تو ہر بات جو میں نے عرض کیا کہ اس لائق ہے کہ آب کوثر سے لکھی جائے، آب کوثر سے لکھی جائے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ رازق ہے، اس نے رزق دینے کا اپنے بندوں کو وعدہ کیا ہے۔ اگر تم کو روئے زمین پر کوئی بھوکا دکھائی دیتا ہے تو رازق کی طرف سے رزق میں کمی نہیں ہے، یہ سمجھ لو اگر کوئی بھوکا دکھائی دے رہا ہے تو اس کا نوالا کسی اور نے کھا لیا ہے۔ کیا پیاری بات کہی ہے۔ یہ ان ایون ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہے کہ جس کی وجہ سے غریبی پھیلتی ہے۔ مولا تخت خلافت ظاہری پر تشریف لائے ہیں، نام لیتا ہوں میں عزت و احترام کے ساتھ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، بڑے پائے کے صحابی ہیں۔ یہ دونوں مولا علی کے پاس آئے، رات کا وقت تھا۔ مولا نے پہلا سوال یہ کیا کہ یہ بتائیے آپ دونوں حضرات کہ آپ آفیشل ورک سے آئے ہیں یا پرسنل کام سے آئے ہیں؟ کہا آئے تو ہیں، کچھ پرسنل کام ہے، کچھ ذاتی کام ہے۔ بس جیسے ان کا ذاتی کام ہے ویسے ہی علی نے چراغ منہ کر کے بجھا دیا۔ کہا چراغ کیوں بجھا دیا آپ نے؟ کہا کہ اس چراغ کے اندر جو تیل پڑا ہوا ہے وہ بیت المال کا تیل ہے، یہ امت کے مسئلوں میں تو صرف کیا جا سکتا ہے، پرسنل پرابلمز کے لیے اس کو ہم استعمال نہیں کر سکتے۔ بس چراغ بجھا کے ان کے امیدوں کے چراغ کو بھی گل کر دیا۔ پوچھا آپ بتائیے کیا ہے آپ کو؟ کہنے ہم کو آپ سے شکایت ہے۔ کہا کیا شکایت ہے؟ کہا شکایت ہے کہ آپ جب سے تخت حکومت پر آئے ہیں ہمارا جو وظیفہ بیت المال سے بندھا ہوا تھا، جتنے پیسے ملتے تھے وہ بہت کٹ کر دیا آپ نے، اس میں کٹوتی ہو گئی ہے۔ ایسا کیوں کیا آپ نے؟ دیکھیے اس کے بعد ان دونوں بزرگ صحابیوں نے کہا، علی کے پہلے جو دو بزرگ خلیفہ گزرے تھے ان کا نام لے کر، کہ ان کے دور میں تو ہم کو اتنا اتنا اور اتنا ملتا تھا۔ سن لیجیے، کہا ان کے دونوں کے دور میں تو ہم کو اتنا اور اتنا اتنا ملتا تھا، آپ نے اس کو اتنا کم کر دیا، کیوں؟ کہا کہ اسی لیے میں نے جب خلافت مل رہی تھی تو یہ کہا تھا کہ میں سیرت رسول پر چلوں گا، غیر کی سیرت پر چلنے کا وعدہ میں نے نہیں کیا۔ کہا اسی لیے جانتا تھا کہ یہ معاملہ آئے گا، میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میں خالی کتاب خدا اور سنت رسول کی پابندی کروں گا، باقی کسی کی سیرت و سنت کا پابند نہیں ہوں۔ اب میں آپ دونوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ دونوں نے ان دونوں بزرگواروں کا حوالہ دیا کہ وہ آپ کو اتنا دیتے تھے، مگر ان سے پہلے رسول کتنا دیتے تھے آپ کو؟ اب چپ۔ تو کہا کہ یہ بتائیے کہ میں رسول کی سیرت پر چلوں یا غیر رسول کی سیرت پر چلوں؟ دیکھا آپ نے؟ کہا مگر تو ہر جگہ ہوتا ہے، مگر
اسلام کے سلسلے میں ہماری خدمتیں، ہم نے جہاد کیا اور پھر رسول سے قرابت. کہا تو یہ بتائیے کہ اسلام کے سلسلے میں جہاد آپ نے زیادہ کیا ہے یا میں نے زیادہ کیا ہے؟ رسول سے قرابت آپ کی زیادہ ہے یا میری قرابت زیادہ ہے؟ کہنے لگا آپ کی. اسی وقت اتفاق سے ایک دیہاتی عرب گزر رہا تھا، کہنے لگا آپ خود اقرار کر رہے ہیں کہ میرا جہاد آپ سے زیادہ ہے، میری قرابت آپ سے زیادہ ہے، مگر مجھ میں اور اس معمولی دیہاتی میں جو جا رہا ہے کوئی فرق اسلام کی ترازو کے لحاظ سے نہیں کیا جا سکتا. یہ ہیں آپ کے مولا، یہ ہیں آپ کے ولی، جن کا ولی اللہ کہتے ہیں، شہادت دیتے ہیں. اب سنیے، انسان کے بہت سے حقوق ہیں. جہاں تک میں 5 10 15 منٹ میرے پاس اور ہیں، 15 منٹ میں جتنا میں پڑھ سکتا ہوں پڑھوں گا. 10 منٹ میں آج مصائب کے لیے رکھوں گا، اس لیے کہ تاریخیں محرم کی تیزی سے جا رہی ہیں. 10 12 منٹ رکھوں گا مصائب کے لیے. پہلا حق، مجلسوں سے کچھ لے کے بھی تو جائیے. انسان کی جان، انسان ہیومن بینگ، جسے ہندی میں منشیہ کہتے ہیں. ہندو ہو، کرسچن ہو، رسول کو نہ مانے، مگر یہ بھی اللہ ہی کا پیدا کیا ہوا ہے. اس لیے اس کی جان کو بھی 100% سیکورٹی حاصل ہے. اس کی جان نہیں لی جا سکتی. کسی بے گناہ کی جان نہیں لے سکتے آپ. صرف یہی نہیں ہے پازیٹیو. اگر میں ڈاکٹر ہوں، گھنشیام داس میرے پاس آتے ہیں، آنے کے بعد میں نے دیکھا سیریس کوئی پرابلم ہے، علاج مہنگا ہے. میں نے کہا بھائی یہ تو آپ کو پرابلم بہت سخت ہے، اس میں علاج مہنگا ہوگا. انہوں نے کہا میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں اتنے پیسے. دیکھیے یہ ظاہر ہے کہ میری آواز علماء تک جا رہی ہوگی، آپ پوچھ لیجیے فقہا تک جا رہی ہوگی. یہ ہمارے یہاں جو میڈیکل سائنس ہے اس کے ایتھیکل ویلیوز ہیں، اخلاقیات ہیں، یہ سب واجبات ہیں. ڈاکٹرز اگر بیٹھے ہیں تو وہ بھی سن لیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے. وہ انسانوں کی جان بچاتے ہیں. انسانوں کی جان بچانے سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے جی. اب میں نے دیکھا کہ یہ مرض تو ایسا ہے کہ اس کا پراپر ٹریٹمنٹ اگر مناسب علاج نہ ہو تو یہ آدمی مر جائے گا، اور اس کے پاس اتنے پیسے نہیں کہ وہ اس کا علاج کرے. تو اب شریعت کہتی ہے کہ اس کے پاس پیسے ہوں یا نہ ہوں، اس کی جان بچانا چونکہ آپ کے ہاتھ میں ہے تو چاہے وہ ایک نیا پیسہ بھی نہ دے، مگر آپ کو اس کی جان بچانے کے لیے علاج کرنا پڑے گا. اس لیے کہ انسان کی جان بچانا یہ اس کا انسانی حق ہے. بہکے ہوئے ہیں وہ لوگ، خدا ان کو راہ راست کی ہدایت کرے، جو جس کو چاہتے ہیں کافر قرار دیتے ہیں اور کافر کو زندہ رہنے کا حق نہیں دیتے ہیں. بھائی کافر کو اگر زندہ رہنے کا حق نہ دیا ہو، پیش نظر نہ ہوتا تو اللہ خود بجلیاں گراتا اور کافروں کو مار دیتا. مگر وہ تو کافروں کو کھلا بھی رہا ہے، پلا بھی رہا ہے، سواریاں بھی دے رہا ہے، مکان بھی دے رہا ہے، سب کچھ دے رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے یہ ہم کو مانے نہ مانے، مجھے تو ان کا خیال رکھنا ہے. حضرت موسیٰ، میں نے واقعہ عرض کیا تھا آپ کے سامنے، دوسری روایت سے پیش کر رہا ہوں. بار بار فرعون کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اس پر عذاب بھیج دے، اور وعدہ ہوتا ہے بس اب فلاں دن عذاب آ جائے گا، پھر عذاب نہیں آتا. پھر آتے ہیں دعا کرتے ہیں اچھا تو نے عذاب نہیں بھیجا، اب بھیج دے کہ اچھا فلاں دن عذاب آ جائے گا، پھر عذاب نہیں آتا. موسیٰ نے کہا یہ بات کیا ہے؟ یہ بار بار تو وعدہ کرتا ہے، تمہیں معلوم نہیں کہ اس کے بعد ہوتا کیا ہے؟ تمہاری طرف سے کوتاہی ہوتی ذرا سی. کہا مجھ سے کیا؟ کہا کہ میں تم سے آفیشل سیکریٹ کا طور پر بتاتا ہوں کہ فلاں دن عذاب آئے گا، تم جا کر فرعون سے کہہ دو تو کہ عذاب آئے گا فلاں دن. کیوں کہتے ہو اس سے؟ تم کو نہیں معلوم اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ فرعون دربار برخاست کر کے کونے میں جاتا ہے، سر سجدے میں رکھتا ہے، کہتا ہے پڑھنے والے میں ان کو بدھو بناؤں، میں ان کو بیوقوف بناؤں، میں ان سے اپنے کو خدا کہلاؤں، لیکن تو جانتا ہے کہ میں ایک قبضے ذلیل ہوں، میں تیرا گناہ گار بندہ، مجھ پر عذاب نہ بھیج. وہ طلب کے دعا کرتا ہے میں عذاب اٹھا لیتا ہوں. موسیٰ نے کہا تو پروردگار صلی اللہ علیہ وسلم کہ فرعون میں ایک اسکیل کے اوپر ہے، ایک مرتبے پر میں دعا کرتا ہوں عذاب آتا ہے، وہ دعا کرتا ہے عذاب اڑ جاتا ہے. کہا نہیں ایسی بات نہیں، تم ہو وہ ہے. لیکن اگر میرا کوئی بندہ اپنا بندہ ہونا بھول جائے تو کیا میں اپنا خدا ہونا بھی بھول جاؤں؟ یاد رکھیں یہی سیرت ہے جو مولا علی نے اپنائی.
جو ہر ایک کی مشکل کشائی